اسلام کا شاندار ماضی۔ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ جو کام اللہ تعالیٰ نے میرے سپرد کیا ہوا ہے، یعنی جماعت کی تربیت اور اس کی ضروریات کا انصرام اور اس کی ترقی کی فکر، وہ اپنی نوعیت میں بہت سی شقوں پر حاوی ہے۔ بس اس کے انصرام کے لیے ان خاص تاریخی مضامین کا جو زمانہ خلافت سے متعلق ہیں علم رکھنا میرے لیے ایک نہایت ضروری امر ہے، اور اس لیے باوجود کم فرصتی کے مجھے اس زمانہ کی تاریخ کو زیر مطالعہ رکھنا پڑتا ہے۔ اور گو ہمارا اصل کام مذہب کی تحقیق و تدقیق ہے، مگر اس مطالعہ کے باعث ابتدائی اسلام کی تاریخ کے بعض ایسے پوشیدہ امر مجھ پر خدا تعالیٰ کے فضل سے ظاہر ہوئے ہیں جن سے اس زمانہ کے اکثر لوگ ناواقف ہیں، اور اس ناواقفیت کے باعث بعض مسلمان تو اپنے مذہب سے بیزار ہو رہے ہیں، اور ان کو اپنا ماضی ایسا بھیانک نظر آ رہا ہے کہ اس کی موجودگی میں وہ کسی شاندار مستقبل کی امید نہیں رکھ سکتے۔ مگر ان کی یہ مایوسی غلط اور ان کے ایسے خیالات نادرست ہیں، اور صرف اس امر کا نتیجہ ہے کہ ان کو صحیح اسلامی تاریخ کا علم نہیں، ورنہ اسلام کا ماضی ایسا شاندار اور بے عیب ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت یافتہ سب کے سب ایسے اعلیٰ درجہ کے بااخلاق لوگ ہیں کہ ان کی نظیر دنیا میں کسی قوم میں نہیں ملتی، خواہ وہ کسی نبی کی صحبت یافتہ کیوں نہ ہوں۔ اور صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگ ہی ہیں جن کی نسبت کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے اپنے استاد اور آقا کے نقش قدم پر چل کر ایسی روحانیت پیدا کر لی تھی کہ سیاست کی خطرناک الجھن میں پڑ کر بھی انہوں نے تقویٰ اور دیانت کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا، اور سلطنت کے بار کے نیچے بھی ان کی کمر ایسی ہی استحدہ رہی جیسے کہ اس وقت جبکہ قوت لا یموت کے وہ محتاج تھے، اور ان کا فرش مسجد نبوی کے بے فرش زمین تھی، اور ان کا تکیہ، ان کا اپنا ہاتھ، ان کا شغل رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام مبارک سننا تھا، اور ان کی تفریح خدائے واحد کی عبادت تھی۔ اسلام کے اولین فدائی حضرت عثمان و حضرت علی رضی اللہ عنہما۔ غالباً آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ میرا ارادہ اس وقت حضرت عثمان و حضرت علی کی خلافت کے متعلق کچھ بیان کرنے کا ہے۔ یہ دونوں بزرگ اسلام کے اولین فدائیوں میں سے ہیں، اور ان کے ساتھی بھی اسلام کے بہترین ثمرات میں سے ہیں۔ ان کی دیانت اور ان کے تقویٰ پر الزام کا آنا در حقیقت اسلام کی طرف آر کا منسوب ہونا ہے، اور جو مسلمان بھی سچے دل سے اس حقیقت پر غور کرے گا اس کو اس نتیجہ پر پہنچنا پڑے گا کہ ان لوگوں کا وجود در حقیقت تمام قسم کی دھڑا بندیوں سے ارفع اور بالا ہے، اور یہ بات بے دلیل نہیں، بلکہ تاریخ کے اوراق اس شخص کے لیے جو آنکھ کھول کر ان پر نظر ڈالتا ہے اس امر پر شاہد ہیں۔